رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 29 اور رکوع نمبر 4 کی آخری آیت مبارکہ. کل کی سبق کی آخری آیت میں گزرا تھا وکفا باللہ شہیدا کہ اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے گواہی دینے کے لیے. آج اس گواہی کا ذکر ہے کہ وہ گواہی کیا ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا گواہی یہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ بولو بھائی. ہاں رسول ہے. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے تو بندوں میں سے اگر کوئی گواہی نہیں دیتا کوئی فرق پڑتا ہے؟ کس چیز میں فرق نہیں پڑے گا؟ حضور کی نبوت اور رسالت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن گواہی نہ دینے والے پر فرق پڑے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو گواہی نہیں دے گا، جو نہیں کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا. بیڑا اسی کا پار ہو جائے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اس لیے ذہن میں رکھیں جب نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے تو جواب میں یا رسول اللہ نہیں ہے. وہ تو اللہ کے بندے خواہ مخواہ انہوں نے اپنے ایک شعار بنا لیا، اپنی ایک پہچان بنا لی. اس کا جواب کیا؟ بولو بھائی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. نعرہ رسالت جواب کیا؟ بولو بھائی. ہاں یہ جواب ہے اس کا. یا رسول اللہ جواب نہیں ہے. اور یا رسول اللہ انہوں نے اپنا شعار بنایا، وہ اپنی پہچان بنائی. وہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، وہ ان کی ایک پہچان ہے، اپنے طور پہ انہوں نے بنائی ہے. ورنہ جواب یہی ہے جیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد الرسول. اب دیکھو بات واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے. تو آپ نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس میں حضور کا نام آئے گا، حضور کی پہچان ہوگی، حضور کا ذکر آئے گا، کیونکہ رسول تو 313 تھے. اس سے تو عیسیٰ ابن مریم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس سے تو موسیٰ کلیم اللہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول نہیں تھے. تو پھر ہماری پہچان کب ہوگی کہ ہم حضور کی امتی ہیں؟ جب ہم محمد رسول اللہ بولیں گے. تو اگر یہ لفظ یا رسول اللہ بولتے اس کا معنی تو کیا؟ اللہ کا رسول. تو اللہ کے رسول تو 313 تھے، تو پھر ہم کس کا نام لے رہے ہیں؟ جب ہم نام لیں گے تو بات بنے گی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا آپ نے کہ محمد الرسول. اور پھر یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، خود اللہ نے بھی یہاں فرمایا محمد الرسول اللہ. اور یہ کلمے کا دوسرا جز بھی ہے. پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور دوسرا جز
اور اپنے اپنے دور میں رہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، یا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب دور کس کا بولو بھائی؟ تو اس لیے نعرہ رسالت محمد الرسول، اور ان کو بھی یہی حکم ہے ادھر آ جاؤ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تمام انسانوں کو یہی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ساتھ کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گواہی، وہ تو یہ آگے، دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد باقی ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کرنا، اور یہ اکیلی ذات سے نہیں ہو سکتا، اکیلے آدمی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایک جماعت کو جوڑا جس کو صحابہ کہتے۔ کیا کہتے بولو؟ صحابہ۔ اب دیکھو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں عرب یہاں تو دین چلا گیا، لیکن میرے اور آپ تک یہ جو آگے دین پھیلا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کی آگے محنت سے چلا، فتوحات شروع ہوئی، اسلام پھر 22 پھر 64 لاکھ مربع میل تک صحابہ اکرام کے دور میں کیا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہے، کاتب وہی ہیں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، میرے اور آپ کے ماموں ہیں۔ کہاں تک دین پہنچا بولو؟ 64 لاکھ مربع میل پر، 64 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تو اس لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس دین کو باقی دینوں پر غالب کرنا، اور اس کے لیے جماعت کی ضرورت تھی، جو جماعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کر کے تیار کی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو صحابہ کرام سے حسد کرے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرے، صحابہ کرام سے بغض کرے، وہ فرماتے یہ کافروں والا عمل ہے۔ یہ کس والا عمل ہے؟ اور جو نعوذ باللہ ان کو مسلمان ہی نہ مانے، ہے جی، قرآن ان کو مسلمان کہے، اللہ ان کو مسلمان کہے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ مقتدیتم اہتدیتم، جو ان میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لے گا یعنی اس کے پیچھے چلے گا یہ جنت میں لے جائیں گے۔ اب حضور تو یہ فرمائیں، حضور یہ فرماتے جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، حضور فرماتے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ تو اس لیے میرے بھائی مومن بننے کے لیے شرط اول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ دیکھو باقی ساری امت کو، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو بھی آپ کے ذہن میں نام آتا ہے صحابہ اکرام کے بعد والوں کا، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا جنت میں جا کر ساری نعمتوں کے بعد ملے گی، جنت کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا جنت میں جا کر، اور ساری نعمتوں کے بعد صحابہ اکرام کی ایسی جماعت ہے جن کو اللہ کی رضا زمین پر ملی، زندگی میں ملی ہے۔ تو ان جیسا کوئی ہو سکتا بولو بھائی؟ ان جیسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ان کو فرمایا، پیچھے آپ نے پڑھا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ تو بہرحال لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے ان کو مومنین بھی کہا، ایمان والے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کو ظاہری بات ہے کسی سے اپنے ایمان کی سرٹیفکیٹ کسی لینے کی ضرورت، ہاں اگر دنیا کے نعوذ باللہ سارے لوگ نعوذ باللہ ہاں جی ان کو مسلمان نہ کہے تو ان کے کوئی ایمان میں فرق پڑے گا بولو بھائی؟ یہ نہ کہنے والوں کا اپنا بیڑا غرق ہوگا۔ ان کو کسی سے سند لینے کی بولو ضرورت، ان کو سند کس نے دے دیا بولو؟ اللہ کے رسول نے دے دی، قرآن نے دے دی ہے۔
تو وہ میری اور آپ کی سند کے محتاج ہے؟ ہاں نہیں. وہ کسی ذاکر مولوی پیر کی سند کے بولو محتاج ہے؟ ہاں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے جو ان کو ایمان والا مانے گا اپنا بیڑا ہی پار کروائے گا، اور جو ان کو ایمان والا نہیں مانے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا. اس لیے الحمدللہ ہمارے نزدیک سارے صحابہ جنتی ہیں. حضور کے بولو سارے صحابہ، سارے ایمان والے، سارے ہمارے سر کا تاج، ہم ساروں کے غلام ہیں. تو اللہ رب العزت آگے ان کی تعریف فرما رہے ہیں. فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار. والذین معہ، اس سے فرماتے مراد ابو بکر صدیق ہے. کون ہے بولو؟ کہ جو حضور کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ ساتھ رہے. پھر فرمایا اشداء علی الکفار، اس سے مراد عمر بن خطاب ہے جو کافروں پر انتہائی کیا ہے؟ سخت. اور رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان بن عفان ہے. تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد علی المرتضی شیر خدا ہے. ہاں جی. ان کے شاگرد، ان کے خادم فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک رات ہزاروں مرتبہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا. یعنی ایک ایک رات میں ہزاروں رکعتیں یہ نوافل کی پڑھتے تھے علی المرتضی رضی اللہ عنہ. اتنا ان کو عبادت کے ساتھ شوق تھا. ان کا مقولہ موجود ہے. کس سے پوچھا علی تجھے پسند کیا چیز ہے؟ ہاں جی. فرمایا شدید گرمی ہو، پھر رمضان کے روزے ہو، پھر علی المرتضی رکھے، صبح کو سحری بھی کچھ چند لقمے ہو، شام کو افطاری بھی ہو یا نہ ہو، یہ علی کو پسند ہے. تو میرے اور آپ سے کوئی پوچھے تو ہم نے کو پیٹ کی بات کرنی ہے، ہاں یا نہیں بولو بھائی؟ ہاں جی. لیکن ادھر پسند دیکھی کہ شدید گرمی ہو اور رمضان کے کیا ہو بولو؟ روزے ہو، اللہ کا حکم ہو اور علی المرتضی روزہ رکھے. یہ ان کا شوق تھا. تو بہرحال یہاں تراہم رکعا سجدا. پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے. اب یہی علی المرتضی حضرت شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، دیکھے داماد رسول، ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کو نیچے گرا کر اس کی گردن کاٹنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چہرے مبارک پہ کیا کر دیا. لیکن یہ اللہ کی اللہ کی رضا کی مثال ہے، اس کو چھوڑ دیا. ہاں جی. میں اور آپ تو کچھ نہ کہنے لگے تو کوئی تھوک دیتا، کہتے چھوڑنا نہیں. پہلے تو میں تو یہ چھوڑ دیتا، میں نے چھوڑنا، یہی جملہ ہوتا ہے نا. تو پہلے تو میں نے کیا کر دینا تھا؟ ہاں جی. پہلے دینی معاملہ تھا، اب تو نے میری ذات پہ انگلی اٹھائی ہے، اب تیری خیر نہیں. ادھر ایسا نہیں تھا، ادھر الٹ تھا، اس کو چھوڑ دیا. اب وہ بڑا حیران ہوا، تعجب ہوا کہ اب تو بلکہ جلدی کر دینی چاہیے تھی. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا اب تو مجھے قتل کرنے لگے، چھوڑ دیا. کہا پہلے قتل اللہ کی رضا کے لیے تھا، جب تو نے تھوکا مجھے غصہ آ گیا. تو کیونکہ ہمارا غصہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارا غصہ ہمارے، اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے غصے میں کہا تھا، میں نے غصے میں گالی دی، یار مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں چلا. وہ لوگ کیا فرما رہے کہ میرا غصہ میرے کیا ہے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اب اگر تجھے قتل کرتا تو میرا غصہ شامل ہو جاتا. تو ہم جو کام کرتے وہ اپنے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے. تو آپ دیکھو ہمارے یہاں ہر معاملے میں بات کیا آتی ہے، یار میں اس وقت غصے میں تھا، یار میں کوئی بے ادبی کے لفظ بول چکا ہوں تو مجھے کیا کر دینا. تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا غصہ ہمارے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے، ہمارا دماغ کام کرنا. لیکن وہ عظیم جماعت تھی، وہ جب غصے میں آتے تھے تو ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا، کہاں نکالنا اور کہاں جی ہاں نہیں نکالنا. اب صدیق اکبر کوئی دیکھ لے کہ آواز تھوڑی سی ایک صحابی کے ساتھ بات میں اونچی ہوئی، ساتھ ہی اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے بار بار، اور دھمکی کیا دے رہے ہیں؟ معاف کرنی تو حضور کو جا کے شکایت لگاؤں گا، کیا یہ مجھے معاف نہیں کر رہا، شکایت یہ لگاؤں گا. کبھی ہم نے یہ منظر دیکھا؟ کبھی بولو بھائی. وہ کہتا کرنی تو کر، نہیں کرنا تو جا کھڈے میں. نعوذ باللہ، ہمارا الٹا کے ڈائیلاگ ہوتا ہے جی. تو بہرحال یہ ہے عظیم لوگ، ہمیں ان کے طرز عمل کو اپنانے کا حکم ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، پھر فرمایا سیماہم
फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, इनके चेहरों पर सुजूद के निशान भी नजर आते हैं, कसरत से सजदे करने वाले हैं। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ये तो तुम उम्मत मुहम्मदिया कुरान में इनकी शान पढ़ रहे हो, इनकी मिसालें तो अल्लाह ने अजमत और शान वाली तौरात में भी जिक्र की, और वह मसलुहुम फिल इंजील, इंजील में भी जिक्र की है, उसकी मिसाल मौजूद है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अभी हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, मक्का में हुजूर नबी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था। उमर बिन खत्ताब एक सफर में तिजारत के लिए अपने काफिले के साथ थे, तो रास्ते में उनसे अलग हो गए और रात आ गई, एक चर्च में चले गए, हाँ जी, ताकि रात क़याम करे और सुबह आगे चले जाए। इस्लाम ने भी बचपन में देखा लोग मुसाफिर होते थे मस्जिदों में आ जाते थे, तो पादरी ने जैसे देखा भाग के आ गया। उसने कहा तुम्हारा नाम उमर है? फरमाया हाँ। कुरैशी हो? हाँ। मक्का के रहने वाले हो? हाँ। कहा नबी हो आखिर ज़मान के तुम खलीफा दोम हो। ये वो बोल रहा है, उमर नहीं बोल रहा, रज़ी अल्लाह ताला। फरमाया यार पत्नी तू क्या बातें कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत, इसलिए नबी आखिर ज़मान कौन, खलीफा दोम कौन? फरमाया मुझे तेरी बात समझ। उसने कहा बस यह चिट लिख के दे दो कि जब तुम्हारा दौरे हुकूमत आएगा, क्योंकि तुम्हारे दौर में फतूहात होंगी, ये इलाका भी फतह तुम करोगे, मुझे अमान दोगे। मुझे क्या दोगे? अमान दोगे। फरमाया यार कोई नहीं समझ आ रही तेरी बात। उसने कहा हजरत बस आप लिख के दे दे। तो हजरत फरमाते जान छुड़ाने के लिए मैंने लिख के क्या कर दिया, दे दिया। और फिर वो वक्त आया, हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मैं हुजूर के कदमों में आया, वाक़या लंबा है। और फिर हुजूर के वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद फिर मेरा दौर आया, फिर वो इलाका फतह हुआ, वो चिट लेकर आ गया, वो चिट लेके। तो ये कुरान कह रहा है वमसलुहुम फिल इंजील, उनकी मिसालें तो इंजील में भी मौजूद है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उनकी मिसाल कज़रइन अखरज शतअ, आपने कभी देखा पौधा निकलता हुआ कैसे निकलता है? यूं निकलता है, मेरी तरफ देखिए, जमीन को फाड़ कर। ये दरमियान पेट होता है, हमारा भी पेट दरमियान में है ना, तो उसका भी पेट किधर होता है? यूं करके निकलता है, ऊपर से जमीन फटती है और वो नीचे से यूं क्या करता है, ये बेलने वगैरह खास तौर पे। तो अल्लाह ने उसका मिसाल दी कज़रइन अखरज शतअ, ये मिसाल है उस पौधे या खेती की जो पेट से निकलता है, यानी पेट, जमीन फाड़ कर पेट को क्या करता है, निकालता है। और फ़आज़रा, और फिर फरमाया कि वो सीधा हो जाता है, हाँ जी, तनावर दरख्त बनने की तरफ बढ़ता है। और फिर अल्लाह रब्बुल फरमाते फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़ी, और फिर वो मजबूत होता है और अपनी कमर पे खड़े होकर सीधा तनावर क्या बनता है, दरख्त। ये सहाबा कराम की यूं मिसाल थी कि यूं तरबियत इनकी हुई है, 23 साल लगे हैं, फिर ये जमात क्या हुई है, बोलो, तैयार हुई है। कोई ऐसे नहीं जनाब तैयार होगी, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। जिस तरह ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बनता है। फिर फरमाया युजिबुज़्ज़ुरा, वो जब जमीन वाला देखता ना खेती को तनावर दरख्त बन गया तो खुश होता है कि अब फल आएगा, अब मेहनत कारामद हो गई, अब लकड़ी मिलेगी, सारी वो उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं।